بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ ہفتے جب دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے تھے، حج کا اختتام تھا، تو دو افراد نے اسٹاک ہوم کی ایک مسجد کے باہر قرآن مجید کے اوراق پھاڑ کر انہیں نذر آتش کر دیا۔ ایک ہجوم کی طرف سے دیکھے گئے اس عمل نے فوری طور پر علاقے کی مسلم کمیونٹی اور اس سے آگے کے لوگوں میں صدمے اور غم و غصے کو جنم دیا۔ سویڈن میں مسجد کے باہر قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کے اس واقعے سے عالمی غم و غصے اور مذمت کی آگ بھڑک اٹھی ہے، جس سے مذہبی رواداری پر بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ اسلام کے مقدس ترین دنوں میں سے ایک پر سویڈن میں ایک مسجد کے باہر قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کے اس واقعہ نے مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر غم و غصے اور مذمت کو جنم دیا ہے۔ اسلام جو مسلمانوں کا مذہب ہے اور قرآن جو ان کی مذہبی کتاب ہے، اور جس میں جگہ جگہ رواداری کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو مسلمانوں کو یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ کافروں کے خداؤں کو برا نہ کہیں، کہ یہ نہ ہو وہ بدلہ کے طور پہ اللہ کو برا کہیں۔ اسلام میں زبردستی کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کی مذہبی کتاب کی بے حرمتی، اس واقعے سے مسلم ممالک میں تناؤ اور غصے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ کئی ممالک میں احتجاجات شروع ہو گئے ہیں۔ احتجاج، سفارتی تناؤ اور انصاف کے مطالبات کے ساتھ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ 3 جولائی 2023 کو شائع ہونے والے ایک اخبار کے انٹرویو میں پوپ فرانسس نے سویڈن میں قرآن جلانے کی مذمت کی ہے اور قرآن کے احترام کا مطالبہ کیا ہے۔ پوپ کا کہنا ہے کہ کسی مقدس کتاب کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اس خیال کو بھی مسترد کرتے ہیں کہ آزادی اظہار کے نام پر جارحانہ مظاہروں کی اجازت دی جائے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ کسی بھی کتاب کو مقدس سمجھا جانا چاہیے تاکہ اس کے ماننے والوں کا احترام کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان حرکتوں پر غصہ اور نفرت محسوس ہوتی ہے۔ بدھ کے روز جب بہت سے مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے تھے، اسٹاک ہوم میں ایک شخص نے ایک مسجد کے باہر قرآن کو پھاڑ کر جلا دیا۔ اس واقعہ کے بعد 72 پر مشتمل تنظیم اسلامی تعاون، جس کو OIC بھی کہا جاتا ہے، نے کہا کہ اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے اور مذہبی منافرت کو روکنے کے لیے بین الاقوامی قانون کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ OIC نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ ہمیں بین الاقوامی قانون کے فوری اطلاق کے بارے میں بین الاقوامی برادری کو مسلسل یاد دہانی بھیجنی چاہیے، جو واضح طور پر مذہبی منافرت کی کسی بھی صورت اجازت نہ دے۔ پیر کے روز سعودی عرب نے سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے اسٹاک ہوم پر زور دینے کی اپیل کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ ایسے تمام اقدامات کو روکا جائے جو رواداری، اعتدال پسندی اور انتہا پسندی کو مسترد کرنے کی اقدار کو پھیلانے اور عوام اور ریاستوں کے درمیان ضروری باہمی احترام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں سے متصادم ہوں۔ قرآن جلانے کی خبریں تیزی سے پھیل گئیں، جس کے نتیجے میں متعدد مسلم ممالک میں احتجاج اور مذمت شروع ہو گئی۔ عراق میں سینکڑوں لوگ بغداد میں سویڈش سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے۔ ممتاز عالم دین مقتدل صدر کی جانب سے سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مراکش، اردن، مصر، سعودی عرب اور ملائیشیا سمیت دیگر ممالک نے بھی سویڈن کے نمائندوں کو طلب کیا اور اس واقعے کو شرمناک، نسل پرست اور جارحانہ قرار دیتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے زور دیا کہ اس طرح کی اشتعال پسندی کو ہرگز منظور نہیں کیا جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوا کہ سویڈش حکام نے مظاہرے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے اجازت اس وقت دی جب عدالتی فیصلے میں اس پر پابندی کو اظہار رائے کی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ تاہم اجازت نامہ خاص طور پر اسٹاک ہوم میں اشیاء کو جلانے سے منع کرتا ہے۔ پولیس اب جلانے کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے اور لوگوں کے ایک گروپ کے خلاف بھڑکانے میں ملوث افراد سے تفتیش کر رہی ہے۔ سویڈن میں یہ واقعہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ اسی طرح کا قرآن جلانے کا واقعہ جنوری میں بھی پیش آیا تھا، اور اس کے بعد بھی اسی طرح کے احتجاج کی درخواستوں کو پولیس نے مسترد کر دیا تھا۔ اس مسئلے نے در حقیقت سویڈن کے جو سفارت خانے ہیں ان کی سیکورٹی جو ہے وہ بھی تشویشناک حد تک انسیکیور ہو گئی ہے، خطرات کا شکار ہو گئی ہے۔ سویڈن میں قرآن جلانے سے سویڈن اور ترکی جیسے بعض ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اس واقعے کو جاری کشیدگی سے جوڑا کیونکہ ترکی توقع کرتا ہے کہ سویڈن کرد نواز کارکنوں اور سویڈن میں مقیم ایک العدم مذہبی گروپ کے ارکان کے خلاف سخت موقف اختیار کرے گا۔
کہا جاتا ہے کہ اس واقعے میں ملوث ایک فرد عراقی تارک الوطن ممتاز عالم مقتدر صدر کی طرف سے اس کی شہریت ختم کرنے اور سویڈن سے اسے قانونی چارہ جوئی کے لیے وطن واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ سویڈن میں عراقی کمیونٹی کے اندر گہرائی سے گونج اٹھا ہے، جو ملک کا دوسرا سب سے بڑا تارکین وطن کا گروپ ہے۔ یورپی کمیونٹی کو ایک بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان ہرگز اس قسم کی کوئی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے رسول یا ہماری مذہبی کتاب کا مذاق بنائیں یا اس کی توہین کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کا نمونہ بنائیں تاکہ یورپی کمیونٹی کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔